زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات الله اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے نا۔ قلوب کی نورانیت کے لیے، اذہان کی نورانیت کے لیے اور حسین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے۔ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں صلوات کے ساتھ ذرا آگے آ جائیں۔ آج چونکہ شب عاشور ہے، پیچھے سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملے گی، گفتگو کے درمیان پھر آپ کو اٹھانا مناسب نہیں ہوگا، تو اس لیے ذرا آگے تشریف لائیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں محمد والا۔ عزیزان گرامی، آج شب عاشور، کربلا والے صرف آج کی رات کے مہمان، کل اس وقت آپ شب شام غریبہ منا رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں کربلا کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کربلا کیوں برپا ہوئی، کربلا ہم سے چاہتی کیا ہے، کربلا کا ہدف کیا تھا۔ ایک عزادار کب کربلائی بن سکتا ہے؟ عزادار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو آج کی رات کے حوالے سے ہے۔ جب یہاں پر مجلس ختم ہوگی، آپسی نظری کریں گے، ماتم داری کریں گے، تو اس کے بعد رات کیا کریں گے؟ میں اکثر دیکھتا ہوں جوان احباب ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی تھڑے پر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی لوہا لگا ہوا ہے کسی سٹال کے اوپر، تو وہاں پر سامنے روشنی میں بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوتے ہیں۔ آج کی رات ان کاموں کی نہیں ہے۔ آج کی رات کس چیز کی ہے؟ آج کی رات مناجات کی رات ہے، مناجات کی۔ آج کی رات گریے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے پورے وجود کو کربلا سے متصل کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز ہے، جس میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نمازیں ہیں، یہ پڑھ لیں۔ آج کی رات ان نمازوں کی رات ہے۔ حسین ابن علی نے آج کی رات مہلت لے کر عبادت کی ہے۔ آج کی رات زیارت عاشورہ پڑھنے کی رات ہے۔ آج کی رات حسین کے دشمنوں پر 100 بار لعن کرنے کی رات ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین۔ زیارت عاشورہ میں جو 2 جملے ہیں 100 بار پڑھنے والی، ان جملوں کی ادائیگی اور تکرار کی رات ہے آج کی رات۔ آج کی رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، ادھر ادھر ٹہل کر ساری رات جاگ کر گزارنے والی رات نہیں ہے۔ بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قیمتی ترین سرمایہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
اس رات کو ایسے ہی گزارنے کے بعد بعض لوگ صبح فجر کے وقت جا کر سو جاتے ہیں، نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کربلا اس طرح سے حسین کی رات کو ضائع کرنے والوں سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو جا کے غسل کریں، جن کے پاس سیاہ لباس ہے وہ سیاہ لباس پہنے، جن کے پاس دعا کی کتاب ہے وہ کھولیں، جن کے موبائل میں ایپس انسٹالڈ ہیں ان ایپس کو کھولیں اور زیارت عاشورہ نکالیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ پڑھیں، چوتھی دفعہ پڑھیں، لیکن ہر بار پڑھیں ضرور، اس لیے کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں آپ نے حسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے اور حسین کو اپنے سامنے محسوس کرنا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ محسوس کرنے کی دیر ہے۔ سلام کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ جواب دیں۔ سلام کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے، مرحبا، سب کو پتا ہے۔ جواب دینا مستحب ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے۔ آپ جب کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کیا سمجھتے ہیں حسین جواب نہیں دیتے؟ حسین کہتے ہیں وعلیکم السلام، اے میرے عزادار تم پر میرا سلام ہو۔ اس سلام حسین کو محسوس کرنے کی رات ہے آج، اس لیے کہ دل بوجھل ہے، غم اور اندوہ سے لبریز ہیں، دل بے حال ہیں، حسین کی تڑپ میں ہیں، حسین کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر دل کو آپ کربلا بھیج دیں اور حسین کی روح سے، حسین کے حرم سے، حسین کی اس مقتل گاہ سے متصل کر دیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا آج کی رات کو ضائع نہ کریں، ہر صورت میں اس عبادت میں، نماز میں بھی اور زیارت حسین اور شب عاشور کی یا عاشور کی جو زیارت ہے، معروف زیارت جس کو زیارت عاشورہ کہتے ہیں، اس کو پڑھنے پر صرف کریں، آپ اپنے اندر نور محسوس کریں گے۔ اس لیے کہ زیارت عاشورہ، ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، زیارت عاشورہ ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا، ہر تکلیف کو دور کرنے کا مؤثر ترین رستہ زیارت عاشورہ ہے۔ اس لیے کوئی ماں اپنے بچے کے فراق میں ہو تو زیارت عاشورہ پڑھے، کوئی بیٹا مریض ہو تو ماں زیارت عاشورہ پڑھے، پریشان حال ہو تو زیارت عاشورہ پڑھے، مضطرب ہو تو زیارت عاشورہ پڑھے۔ زیارت عاشورہ ایک ہے لیکن ہزاروں امراض اور ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے زیارت عاشورہ کو فراموش نہ کریں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ تمام مجالس میں، گزشتہ تمام راتوں میں، اہل البیت علیہ السلام کی اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے، جس کا تعلق روح مکتب سے ہے، جس کا تعلق روح کربلا سے ہے۔ دیکھیے، اگر آج آپ کے پاس یہ عاشورائی نعمت موجود ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اتنی آسانی سے آپ کو میسر ہوا ہے؟ اتنی آسانی سے نہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کتنی ناموس قربان ہوئی ہے۔ ناموس، جانوں کی بات نہیں کر رہا، عزتیں قربان ہوئی ہیں، حرمتیں پامال ہوئی ہیں، لیکن حسین کے پیاروں نے تمام چیزیں قربان کرنے کے باوجود حسین کے رستے کو زندہ رکھا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آپ سر اٹھا کر ذکر حسین کرتے ہیں، سر اٹھا کر، سر جھکا کر نہیں کرتے۔
کہیں پر کوئی چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا ہے، چھوٹی سی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، نہیں ہم نے حسین کو ترک نہیں کرنا اور حسین کا ذکر چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ جرأت ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ ذرا امیر المومنین کی مظلومیت دیکھیں نا، وہ امیر المومنین جن کو مارقین اور ناقصین نے، خوارج اور منافقین نے اس جگہ پہنچا دیا، اس جگہ کہ امت اسلامی پوری کی پوری ایک طرف ہو گئی، علی ایک طرف تنہا ہو گئے۔ علی تنہا، وہ علی جو تنہائیوں میں کنویں میں سر دے کر روتے تھے اور اللہ سے گلے شکوے کرتے تھے، وہ علی جو آفاقی ہے، وہ علی جو کائناتی ہے، وہ علی جو باعث تخلیق کائنات کا حصہ ہے، وہ علی جو نبی کے نور کا آدھا حصہ ہے، وہ علی جو نبی کے علم کا دروازہ ہے، وہ علی جو نبی کی آل کا باپ ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ وہ علی جس کی محبت اور جس کی نفرت ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے اور تمیز کرنے کی علامت ہے، وہ علی اتنا مجبور ہو جائے، اتنا مجبور ہو جائے کہ 25 سال تک گھر بیٹھا رہے، روئے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر فریاد کرے کہ بار الہ کیسا امتحان ہے یہ۔ اس وقت علی کے ساتھی تھے تو وہ ساتھی کہاں تھے؟ علی کے حامی کہاں تھے؟ علی کا ساتھ دینے والے کہاں تھے؟ آج کروڑوں میں ہیں۔ یہ جو کروڑوں میں ہیں انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہی قربانیوں کا۔ اس لیے یہ جو کروڑوں ہیں ان کو اس طرح کی روح عطا ہونی چاہیے جو روح ان لوگوں کے اندر تھی جنہوں نے اپنی ہر ہستی کو قربان کر کے آپ کو علی کا تحفہ دیا ہے، آپ کو ذکر حسین کا تحفہ دیا ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ علی اتنے تنہا ہو جائیں، علی کے خلاف امویوں کا پروپیگنڈا اس معراج پر پہنچے کہ کہا جائے کہ ہر مسجد سے اور ہر جمعے کے خطبے میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر نمازیوں کو جمع کر کے علی پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنت بھیجی جائے اور لعن تان کر کے علی کو گالی بنا دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آل علی کا کیا حال ہوتا ہوگا جب ان کی نگاہوں کے سامنے علی کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی۔ اور گالیاں کہاں پر پڑ رہی ہیں؟ مسجد میں، کہاں پر؟ محراب میں، کہاں پر؟ عبادت کی جگہ میں۔ یعنی گالی ایک دفعہ آپ لڑائی میں دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ آپ اس کو ثواب سمجھ کر دیتے ہیں۔ جب آپ ثواب سمجھ کر گالی دیتے ہیں تو اس کی شدت ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اور علی کی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ مسجدوں میں عبادت کے طور پر علی کو گالیاں دینے کو رواج دیا جائے اور اس کے مقابلے میں اہل البیت کچھ بھی نہ کر سکیں، خاموش ہو جائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے جو صلح نامے پر سائن کیے اس کی شقیں آپ پڑھیں، ان میں سے ایک شق یہ ہے کہ اے معاویہ پھر تم وعدہ کرو کہ اس کے بعد علی اور آل علی کو دشنام اور گالیوں کا نشانہ نہیں بناؤ گے اور یہ ترک کر دو گے۔ معاویہ نے بھی اس پر سائن کیے اور وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد پھر مکر گیا اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا، مسلسل علی کے خلاف پروپیگنڈا۔
علی کی کردار کشی ہے، صرف علی کی نہیں، علی سمبل ہے اہل البیت کا، سمبل نمونہ ہے اہل البیت کا، راس ہے، سر ہے اہل البیت کا۔ اس لیے جب علی کو نشانہ بناؤ گے تو خود بہت باقی سارے لوگوں کو نشانہ بنا لو گے۔ علی جب نشانہ بن گیا تو باقیوں کی حرمت بھی پامال ہو گئی۔ جب سر کو نشانہ بنایا تو دھڑ خود بخود ختم ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینہ میں تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، کہا کہ تم ہی حسن مجتبیٰ ہو؟ کہا جی میں ہی۔ کہا اچھا تو تم ہو اس علی کے بیٹے؟ اور اس کے بعد دشنام اور گالیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ حجت خدا خاموش سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ جب اس کی گالیاں ختم ہوئی تو فرمایا کہ لگتا ہے تم شام سے آئے ہو۔ کہا کہ ہاں میں شام سے آیا ہوں۔ کہا کہ شام میں یہ معمول ہے علی و آل علی کو دشنام کا نشانہ بنانا، لیکن تم بہت دور سے آئے ہو، بڑی زحمتیں کی ہوں گی سفر میں، تھکے ہوئے ہوگے، آؤ میں تمہیں مہمان بناؤں، تمہاری تھکن اتاروں، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ ذرا سوچئے، ادھر سے اس کی پستی دیکھیے، ادھر سے ان کی عظمت کا معراج دیکھیے۔ گھر لے گئے، کھانا بنایا، بستر بچھایا، بڑی خدمت کی۔ صبح جب وہ شامی نکلا، ابن ہشام نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ وہ شامی جب تک زندہ تھا کہتا تھا کہ اس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے، میں دھنس جاؤں، کہ میں نے حسن ابن علی جیسے کریم ابن کریم کو اتنا برا بلا کہا، اور اس شخصیت نے اتنا صبر کیا کہ اپنے رویے سے میرے پورے وجود کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ اہل البیت کا امتحان ہے، اور وہ اہل البیت کے دشمنوں کا امتحان ہے۔ اہل البیت نے اپنے اس کریمانہ خلق سے، صبر سے، لیکن کیسا صبر؟ ایسا صبر جس میں عزت ہے، ذلت نہیں ہے۔ صبر ایک ہے ذلت کے ساتھ، ایک ادھر مارے تھپڑ تو آپ سر جھکا لیں، دوسری طرف تھپڑ مارے سر جھکا لیں، ذلت والا صبر، کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو یہ اور مارے گا۔ لیکن اہل البیت نے اپنی عزت نفس اور حرمت کی حفاظت بھی کی، اور ان مصیبتوں کے مقابلے میں بھرپور طور پر صبر بھی کیا، اور پھر اپنا پیغام بھی سامنے والوں کو پہنچایا۔ یہ اہل البیت کا ہنر تھا۔ اہل البیت کے اسی ہنر کی وجہ سے زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا، ویسے ویسے اہل البیت کی عظمت اور ان کی شان دنیا والوں پر واضح ہوتی چلی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 70,000 مسجدوں سے ہر جمعے کے نماز کے دوران جب علی ابن ابی طالب پر 30-35 سالوں تک، 40 سالوں تک مسلسل لان تان کی جائے گی، تو جو نسل وجود میں آئے گی وہ نسل کیسی ہوگی؟ 40 سال جس نسل نے علی کو گالیاں دی ہوں، وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ جب بغض اور عناد کو یوں پرورش دی جائے، لیکن کتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ ایک ایسا معاشرہ پورے عالم اسلام میں تشکیل دیا گیا، پورے عالم اسلام میں، لیکن اس پورے معاشرے کی فکر کو اہل البیت نے اپنی سیرت اور اپنے عمل، اپنے بیہیویئر، اپنے اخلاق، اپنی حکمت عملی اور اپنی استقامت اور مقاومت سے ایسے بدلا کہ جب امویوں کے خلاف عباسی اٹھے تو ان کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم علی اور اولاد علی کا حق لینے کے لیے اٹھے ہیں، اور انہوں نے امویوں کو شکست دی۔
شکست دی. یہ جو امویوں کا عمر ابن عبدالعزیز گزرا ہے، ان میں منصف ترین خلیفہ وہی رہا. ٹوٹل 2.5 سال کی عمر، 2.5 سال اس نے حکومت کی. اس کو جب مروانیوں نے حکومت پہنچائی، امویوں نے حکومت دی، تو وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں، اس پر میرا حق نہیں ہے، اور یہ بہت نازک منصب ہے، اگر میں اس حکومت پر آ گیا تو میں شاید وہ انصاف نہ کر سکوں اور اس ظلم کا رستہ نہ روک سکوں جس کی بنا میرے آباء و اجداد نے ڈالی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت. بعض اوقات امام کا بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یزید کی نسل سے ایک نیک آدمی نکل آتا ہے. اس کے اندر یہ بات تھی. کیسے تھی؟ آج بھی میں کسی اہل سنت دوست سے بات کر رہا تھا کہ بھئی عمر ابن عبدالعزیز کے اندر یہ خوبی کیوں پیدا ہوئی کہ اس کے دل میں اہل البیت کا درد تھا، جبکہ نسل وہی نسل تھی امویوں والی. اس نے اسی معاشرے میں پرورش پائی تھی جو ظلم سے بھرپور معاشرہ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، عبدالعزیز جب خلیفہ تھا، ایک دن جمعے کی نماز پہ جب گیا، چونکہ اسلامی ریاست کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو امیر ہے، خلیفہ ہے، وہی نماز جماعت پڑھاتا ہے، نماز جمعہ پڑھاتا ہے، گورنر نماز جمعہ پڑھاتا ہے. یعنی جو معاشرے میں امامت کرتا ہے وہی مسجد میں بھی امامت کرتا ہے، چونکہ حکومت اسلامی کا تصور ہی یہی ہے جو نبی کریم نے دیا ہے. یہی عمر جب عبدالعزیز کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ایک دفعہ جمعے کی نماز میں مسجد میں گیا، تو باپ نے جب خطبہ پڑھا تو علی ابن ابی طالب پر حسب معمول لعن طعن کی، گالیاں دی. گالیاں دینے کے بعد پھر جو ہے باقی خطبہ کمپلیٹ کیا، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر نماز ادا کی اور واپس لوٹا. اس عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، بچہ تھا، کہا کہ بابا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہا بولو. کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، کہ جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو آپ کے لب و لہجے میں ایسی روانی ہوتی ہے جیسے پانی چل رہا ہو، لیکن جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر آپ علی پر لعن طعن کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں تو آپ کی زبان آپ کے بدن کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، زبان لڑکھڑاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو جواباً عبدالعزیز نے کہا بیٹا یہ تم ہی سمجھ سکے ہو، کوئی اور نہیں سمجھ سکا آج تک. بڑے ذہین نکلے تم. کہا تو پھر مجھے اس کا جواب بھی دیجئے. کہا جواب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ علی سے زیادہ پاکیزہ، علی سے زیادہ برتر، علی سے زیادہ اللہ کا قریب، علی سے زیادہ الہی انسان دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں علی کے حوالے سے یہ زبان استعمال نہ کروں تو یہ پوری امت علی کی طرف چلی جائے گی، ہماری حکومت چھن جائے گی. حکومت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ علی کو خراب کرو، علی کا چہرہ مسخ کرو. بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ علی کون ہے. پھر اسی بچے کو جو اتالیق اور جو مدرس اور معلم نصیب ہوا، اس نے پھر علی و آل علی کی معرفت اس کے اندر بھری. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہی عمر حکومت پہ آیا اور اس کو بزور یعنی پریشر اور دباؤ کے تحت اس کو لایا گیا اور حکومت پہ بٹھایا گیا، تو اس نے ٹوٹل 2.5 سال حکومت کی. لیکن اس 2.5 سال میں اپنے پہلے خطبے میں ہی اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں آج تک میرے آباء و اجداد نے جو کیا وہ غلط کیا. سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد علی و آل علی پر گالیاں اور دشنام ترازیاں کوئی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے گا.
سلام پیش کیا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 2.5 سال سے زیادہ اس کی حکومت نہیں چلی۔ امویوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے تو اہل البیت کی محبت عام ہوگی اور لوگ اہل البیت کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے، جب خود خلیفہ اہل البیت کا دفاع کرے اور اہل البیت میں سے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرے، تو 1000 اشرفی اس کے غلام کو دی اور کہا کہ اس کو زہر دے دو۔ زہر دے دیا، مر گیا۔ زہر دے کر اپنے ہی خلیفہ کو مار دیا۔ کس جرم میں؟ علی سے حب اپنے دل میں پالنے کے جرم میں اور علی کا بغض نہ رکھنے کے جرم میں۔ یہ جو حب علی کی دولت آپ کو ملی ہے، مفت میں نہیں ملی، یہ ایسے ہی نہیں ملی، قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع نہ کرو، خدا کے لیے ضائع نہ کرو۔ یہ جو آپ کو آج آزادی نصیب ہوئی ہے، آپ کی مسجدیں آباد ہیں، آپ کی امام بارگاہیں آباد ہیں، آپ کی عبادتیں آزاد ہیں، کسی کی قید میں نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی و آل علی کی وہ جد و جہد، وہ جد و جہد۔ ورنہ ولید ابن عقبہ جیسے لوگ جن کو گورنر بنا کر کوفہ میں رکھا جاتا ہے، وہ ایک طرف سے علی و آل علی سے اپنے بغض اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف شراب اور کباب کی محفلیں سجاتے ہیں، شراب اور کباب کی۔ یہی ولید جب کوفہ میں تھا تو ایک پوری رات شراب پی 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 کے مست ہوتا ہے۔ صبح جب اذان ہوتی ہے تو جاگا ہوا ہے، غلام آتا ہے، جناب بادشاہ سلامت یا گورنر نماز کا وقت ہے، اٹھتا ہے، اسی شراب کے نشے میں چلا جاتا ہے، کہاں؟ محراب نماز پہ، مسجد کوفہ میں، جو آج زندہ دلیل ہے آپ کے پاس، مسجد کوفہ کے محراب پر جانے کے بعد اسی شراب کے نشے میں فجر کی رکعتیں 2 ہوتی ہیں، وہ 4 رکعت نماز پڑھاتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ پیچھے موجود اس مسجد کوفہ کے اندر کے نمازیوں کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ جا کے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہیں کہ تم نے دین کو کیوں اتنا پامال کر دیا کہ فجر کی نماز بھی 2 کی جگہ 4 پڑھا رہے ہو۔ یہ شعور نہیں ہے ان نمازیوں میں، یہ شعور نہیں ہے ان عبادت گزاروں میں، یہ جرأت نہیں ہے ان عبادت گزاروں میں۔ عبادت شعور کے ساتھ ہو تو عبادت ہے، لیکن اگر شعور نہ ہو، وہ عبادت اس شخص کو اللہ کی بندگی کی بجائے زمانے کے حالات کے رحم و کرم کے مطابق چلنے پر مجبور کرے تو وہ عبادت نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عزاداری ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہماری عزاداری اصل میں بیداری ہے، ہماری عزاداری اصل میں شعور کی تحریک ہے، ہماری عزاداری اصل میں انسان کو غفلتوں سے نکال کر، لا تعلقی کی کیفیت سے نکال کر جانبدار بنانے کی تحریک ہے کہ ہمیشہ حق کی جانب کھڑے ہو جاؤ اور باطل کے مقابلے میں للکار پیدا کرو۔ عزاداری اس لیے ہے، دعا اس لیے ہے، مناجات اس لیے ہے، قرآن کی تلاوت اسی لیے ہے، نماز اسی لیے ہے۔ جب 4 رکعت نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نمازیوں کی طرف اور کہتا ہے کہ لوگوں آج مجھے نماز پڑھانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، اگر چاہو تو 4 رکعت اور پڑھا دوں۔ لیکن پیچھے موجود لوگوں میں ذرہ برابر حرکت پیدا نہیں ہوتی کہ ایک ایسے فاسق، فاجر، شرابی اور دشمن خدا و دشمن رسول کا گریبان پکڑ کر اس کو مسجد سے باہر پھینک دیں، یہ جرأت نہیں ہوتی۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی ولید کو برا کہنا ہے؟ ہم نے اسی یزید کو برا کہنا ہے؟ یا آج ہمارے درمیان جو لوگ ہمارے دین کے عقائد، ہماری رسومات اور ہمارے افکار کو مسخ کر کے ہمیں بھی اسی طرح سے نشئی بناتے ہیں، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا ہے؟ یہ عزاداری بیداری ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ لا تعلق ہوتے ہیں تو آپ مجرم کے ساتھی ہیں، اگر آپ غیر جانبدار ہوتے ہیں تو آپ نہ علی کے ساتھی ہیں نہ حسین کے ساتھی ہیں۔ حسین غیر جانبدار نہیں ہے، علی غیر جانبدار نہیں ہے، ان کا موقف ہے۔ جہاں باطل ہو وہاں پر علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علی کی جو خصوصیات ہیں، علی کی جو خصوصیات ہیں، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، تاریخ نے جس کو یاد کیا ہے، اور دشمنوں نے اس صفت کو علی کی کمزوری گردانا ہے، لیکن اہل البیت کی تعلیمات نے اس صفت کو علی کی طاقت گردانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے حق پر صبر کرنا، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی خاموشی کو بہت بڑا جرم سمجھنا اور اس کے مقابلے میں فوراً ریئیکٹ کرنا۔ علی کی صفت ہے، علی کی خوبی ہے، علی کی خصوصیت ہے، جس پر علی کو فخر ہے، علی کو فخر ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا جب تک امویوں کی حکومت رہی، اہل البیت اس عالم میں لڑتے رہے۔ آپ کو حیرت ہوگی نا جب آپ یہ سنیں گے کہ امویوں کے دور میں ایسا دور آیا جب علی ابن ابی طالب کے فضائل پر مبنی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی شخص سنانا چاہتا تو مین دروازہ گھر کا بند کرتا، کمرے کا دروازہ بند کرتا، پھر ساتھ والے شخص کے کان میں سناتا کہ رسول اللہ نے علی کے حوالے سے یہ فرمایا تھا۔ خوف، گھٹن، جبر، اور ادھر سے آل علی کے ماننے والوں کی کمزوری، ضعف، بیچارگی، لیکن اس کے باوجود علی کے فضائل کو سینہ بسینہ منتقل کرتے رہے، علی کے عشق کو سینہ بسینہ منتقل کرتے رہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، آج آپ بڑی آزادی کے ساتھ سر اٹھا کر عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، پرچم اٹھاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں، وہ وقت آیا کہ امویوں کی حکومت ختم ہوئی، عباسیوں نے اہل البیت کے حق کی علمبرداری کے طور پر تحریک شروع کی، امویوں کا خاتمہ ہوا اور ان کو اقتدار ملا، تو اب ان کا بھی وہی حال تھا جو امویوں کا تھا۔ متوکل نے حسین ابن علی کی بارگاہ اور اس زیارتگاہ پر جو اس وقت کعبہ قلوب انسانی ہے، اس پر پابندی لگا دی، کوئی نہیں جائے گا وہاں پر زیارت کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ گئے، مارے گئے لوگ گئے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے لوگ گئے۔ جب ایسا ہوا تو اس کے اندر سے بغض نہیں گیا، کہا کہ اس کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے، تو چاروں طرف اعلان کروایا۔ اعلان کروانے کے بعد کہا کہ اب کوئی نہیں آئے گا یہاں پر، چاروں طرف سے اپنے لشکریوں کے ذریعے سے محاصرہ کیا کربلا کا، اور پھر حرم کربلا اور قبر حسین کو ڈھا دیا۔
ڈھایا اور مٹی کے ساتھ برابر کر دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ قبر کہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد فرات کا، یہ دریائے فرات نہیں ہے، دریائے فرات نہیں، یہ شریعہ فرات ہے۔ دریائے فرات سے ایک نالا، ایک کینال جو اس وقت کربلا شہر کے اندر سے گزرتا ہے، جس میں حضرت عباس کے پانی لانے کا واقعہ جس سے منسوب ہے، یا جہاں سے پانی کے لیے عباس گئے۔ اس نہر فرات کا رخ موڑ دیا کس طرف؟ قبر حسین کی طرف، اور چاروں طرف دیوار بنا دی تاکہ پانی ٹھہر جائے۔ ذرا تصور کریں کہ قبر کو ڈھا دیا، مٹی کے برابر کر دیا، پانی ادھر سے چھوڑ دیا، پانی جو ہے گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے تاکہ قبر کا نام و نشان بھی مٹا سکیں۔ لیکن اس عالم میں علی کے شیعوں نے، حسین کے غلاموں نے حسین کو بلایا نہیں، راتوں کو جاتے تھے اور اس مقام پر ڈنڈے گاڑ دیتے تھے تاکہ صبح جب پانی خشک ہو تو پتہ چلے عین قبر کہاں پر ہے، قبر کی نشاندہی کرتے تھے اور اس طرح سے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنی دفعہ ہوا؟ آپ کو حیرت ہوگی، متوکل عباسی نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 17 بار۔ کتنی دفعہ؟ 17 بار قبر حسینی کو ڈھایا ہے اور یہی عمل دہرایا ہے، 17 بار۔ لیکن ہر بار دوبارہ لوگ جاتے تھے، بناتے تھے اور اپنے عشق کا اظہار کرتے تھے اور اپنی بیعت کا اظہار کرتے تھے کہ یا ابا عبداللہ، یہ آپ کو کیا مٹائیں گے؟ ہم مٹ جائیں گے لیکن آپ کا نام اور آپ کے قبر کی نشانی کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ حمیت حسینیہ ہے جو کربلا والوں نے ہمارے وجود کے اندر اپنے ذکر کے ذریعے سے پیدا کیا، اپنی فکر کے ذریعے سے پیدا کیا، کربلا پر ایمان کے ذریعے سے پیدا کیا۔ لگے تو ایک قصہ اور بیان کر لوں، اجازت ہے؟ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اہل البیت کی یہ جو جد و جہد ہے نا، یہ کوئی معمولی جد و جہد نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، اور ان کی قربانیاں بھی صرف ان کے بدن کے قتل تک محدود نہیں ہے۔ سینکڑوں سال مسلسل ظلم اور جبر کا نشانہ بننے کے باوجود استقامت، یہ استقامت قرآن کا درس ہے، فاستقم کما امرت۔ نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، سورہ ہود نے آپ کو کیسے بوڑھا کر دیا ہے؟ کہا کہ سورہ ہود میں 2 دفعہ اللہ نے آیت اتاری کہ فاستقم کما امرت، استقامت دکھاؤ اس طرح جس طرح سے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ استقامت کیا ہے؟ ظلم کے مقابلے میں پامردی اور میدان نہ چھوڑنا، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا، پاؤں جما کر رہنا اور اپنی جگہ ترک نہ کرنا۔ اور اہل البیت نے نبی کریم کے بعد یہی کام کیا، فاستقم کما امرت۔ تو عباسیوں نے، اسی متوکل نے اپنے دربار میں مغنیوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ مغنیاں سمجھتے ہیں آپ؟ گانے والیاں۔ ایک حسین و جمیل عورت تھی، اس کے بارے میں اس نے سنا کہ بہت زبردست اس کی آواز ہے، اس کو بھی لے آئے۔ باقی تمام مغنیاؤں کو جمع کر کے اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کرواتا تھا شاہ خلیفہ جو ہے۔ کچھ دن دیکھا کہ وہ مغنیاں نظر نہیں آتی، کہا کہاں ہے؟ کہا کہ یہ نہیں پتا کہاں ہے۔ کچھ دن گزر گئے، کافی دن بعد وہ مغنیاں واپس آئی
جب واپس آئی، چونکہ اس کی نگاہ اس پر زیادہ ہوتی تھی، اس لیے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور کہاں گئی تھی، پوچھا کہاں گئی تھی، کہا کہ میں عمرے پہ گئی تھی۔ کہا کہ یہ عمرے کا موسم تو نہیں ہے، کہا میں چلی گئی تھی۔ کہا نہیں، سچ بتاؤ کہاں گئی تھی، سچ بتاؤ کہاں گئی تھی۔ کہا کہ سچ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا کچھ کہو گے یا نہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا کہ میں حسین کے دربار میں حاضری کے لیے گئی تھی۔ ذرا سوچئے کہ حسین نے معاشرے کے گناہگار ترین لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ کس طرح سے بنائی ہے۔ حسین کی محبت کا ایک سمندر ہے، جہاں جہاں اس کی لہریں جاتی ہیں اپنی جگہ بناتی ہیں۔ خلیفہ نے اس کے سر کو اتارنے کا حکم دیا، سر کاٹ دیا گیا۔ کس جرم میں؟ حسین کی محبت کے جرم میں، حسین سے عشق کے جرم میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جہاں جہاں علوی سادات اور علی سے اور فاطمہ سے منسوب لوگ سر اٹھاتے تھے، بہت بدترین انداز میں ان کے سر کچلے جاتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود صرف حسین کو نہیں چھوڑا نہیں، بلکہ حسینی شعور کو زندہ رکھا، حسینی شعار کو زندہ رکھا، حسین کے پیغام کو زندہ رکھا، حسین کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ وہ انحراف کا شکار نہیں ہوئے، وہ غلط رسومات کا شکار نہیں ہوئے، وہ جاہلانہ رسومات کا شکار نہیں ہوئے۔ خالصتاً ابا عبداللہ الحسین کے عشق کو انہوں نے زندہ رکھا، ایسے زندہ رکھا کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک کتاب لبنان کے ایک بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، جس میں تشیع اور ان اموی اور عباسی جابر حکمرانوں کے آپس کے تعلق اور ان کے مظالم کو بیان کیا ہے۔ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ ظلم کی کس حد سے تشیع گزری ہے تاریخ میں۔ میں اور آپ کوئی نہیں گزرے بھائی، آپ کو زیادہ سے زیادہ چند آپ کے دوستوں کو قتل کیا گیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حسین کی راہ میں نسلیں مٹ گئیں، لیکن حسین نہیں مٹایا جا سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ عباسیوں نے سادات کا رستہ روکنے کے لیے سید زادیوں کو جمع کیا، مردوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان خواتین کو ایک زندان میں بند کر دیتے تھے، اور خلیفہ پھر کہتا تھا کہ ان کے کپڑے اتروا لو۔ ذرا تصور کریں، تصور کریں۔ اور کپڑے اتارنے کے بعد کہتے تھے ایک کو کپڑا پہنے رہنے دو، باقیوں کو کپڑا نہ دو۔ زندانوں میں 60 70 سید زادیاں آل رسول کی بیٹیاں برہنہ ہوتی تھیں، اور ان کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور جو ایک کپڑا چھوڑا جاتا تھا وہ صرف نماز کے اوقات میں بدل بدل کے وہ کپڑا پہن کر اپنی نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد اکڑوں بیٹھ جاتی تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی اور رستہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ظلم اور عدوان اور بغاوت اور سرکشی اور دشمنی کا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ ان مراحل سے آل محمد گزرے۔ ذکر پر پابندی، فکر پر پابندی، یاد پر پابندی، نام رکھنے پر پابندی، لیکن اس کے باوجود علی بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے۔ اس کے باوجود آج نہ ان امویوں کا نام لینے والا کوئی ہے، نہ عباسیوں کا نام لینے والا کوئی ہے۔ اب جب بات ہوتی ہے تو تمام وہ لوگ جو ان کی فکروں سے متاثر تھے، آج بھی جب بات کرتے ہیں تو ہیرو حسین کو مانتے ہیں، حسین سے ہٹنے کو تیار نہیں آئے۔
ظلم. یزید نے بھی یہ ذہن میں رکھیں، جو مظالم ڈھائے ہیں نا، ان مظالم میں ایک مرحلہ کربلا ہے، ایک مرحلہ اسرا والا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس نے مظالم ڈھائے ان مظالم کا اہل سنت کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یزید کیسا پلید اور کیسا گند کا مجموعہ تھا. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں بات کروں تو چونکہ یہ ایک تسلسل ہے اوپر سے نیچے تک، ایک طرف انبیاء کا تسلسل اور دوسری طرف ابلیسوں کا تسلسل، اس لیے جب میں بات کرتا ہوں تو ایک طرف حسین ابن علی کہتا ہوں، صرف حسین نہیں کہتا، اس لیے کہ حسین علی کا وارث، علی نبی کا وارث، نبی تمام انبیاء کا وارث. اور دوسری طرف میں کبھی بھی تنہا یزید نہیں کہتا، یزید ابن معاویہ کہتا ہوں، چونکہ وہ بھی ایک وراثت کا سلسلہ ہے، یہ بھی ایک وراثت کا سلسلہ ہے. یزید ابن معاویہ جب 61 ہجری کے بعد طغیان پر اتر آتا ہے، طغیان پر، تو خاموش معاشرے کو ایک بہت بڑا درس دے جاتا ہے، بہت بڑا درس. یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. جو معاشرہ لا تعلق ہوتا ہے، بے تفاوت ہوتا ہے، انہیں اس طرح کے مظالم ہلا نہیں پاتے، ان کے اندر تحرک پیدا نہیں کر سکتے، ان کے شعور کو جگا نہیں سکتے، ایسے معاشرے کے لیے یزید کا ایک درس ہے. وہ کیا ہے؟ آج جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، تو آپ کے ہاں شہید ہوتے ہیں، اس شہید کے جنازے میں 2 صفحے ہوتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ 2 صفحے. کیوں بھئی؟ مر گیا، ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ فلانی نے مارا، ایک SMS، ہاں جی ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، ختم. قوم کہاں ہے؟ قوم ظلم کے خلاف رد عمل کہاں ہے؟ اگر علی کے ماننے والے ہو تو علی اس طرح کے ظلم پر ایک لمحے خاموش نہیں رہ سکتا. علی کو پہچانو نا. علی جب اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے معاون اور مددگار بنو. جب دمشق میں ایک عیسائی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتارے جاتے ہیں اور علی کو کوفہ میں خبر ملتی ہے تو علی ابن ابی طالب جاتے ہیں محراب مسجد میں، وہاں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد زار و قطار رو کر کہتے ہیں کہ آج میں نے اس ظلم کی داستان سنی ہے کہ ایک عیسائی خاتون کے پاؤں سے دمشقی اوباشوں نے پازیب اتارے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم علی کی موجودگی میں. علی کی غیرت اور ان کی شجاعت اور ان کی حمیت دیکھیے کس معراج پر ہے. علی ہو اور یہ ظلم بھی ہو، کیسے ممکن ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس ظلم کو سن کر کوئی مومن حرکت قلب بند ہو جانے سے مر جائے تو اس کو مرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اس ظلم پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، بالکل نہیں رہا جا سکتا. حسین ابن علی نے جب قیام کیا ہے تو اس وقت حسین ابن علی نے سب کو پیغام دیا ہے کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. لیکن ساتھ دینے والے کون تھے؟ یہی 72 بڑے بڑے صحابی موجود تھے، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، لیکن ان اکابر اور صحابیوں کا کہنا کیا تھا کہ اے حسین، آپ نے اگر جانا ہی ہے تو کسی اور طرف نکل جائیے، یمن کی طرف نکل جائیے، کہیں اور نکل جائیے، یا پھر اسی مدینہ میں بیٹھے رہیے، ادھر نہ جائیے، وہاں پر چونکہ یزید آپ کو مار دے گا. گویا حسین اپنی ذات کے لیے نکل رہے ہیں، حسین دین کے پاسبان، اور دوسرے لوگ دین کا کھانے والے لیکن دین کا درد جو ہے ان کے اندر موجود نہیں. مشورہ دیتے ہیں جان بچاؤ، مشورہ دیتے ہیں لا تعلق رہو، مشورہ دیتے ہیں مدینہ ہی میں رہو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا. حسین قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اس لیے تا آخر دیکھ رہے ہیں. حسین قیام کرتے ہیں،
کربلا برپا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی یزید نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مدینہ پر حملہ کرو. مدینہ پر حملہ ہوا اور پھر اپنے لشکر سے کہا 3 دن تک تم پر مدینہ کی بیٹیاں حلال ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو خاموش امت تھی جس نے حسین کو اکیلے جانے دیا اور حسین کی حمایت میں اٹھی نہیں، ان کی بیٹیاں یزیدیوں کے بھتے چڑھ گئیں. اور تاریخ نے لکھا کہ 1000 سے زیادہ صحابی زادیاں حاملہ ہوئیں یزیدیوں کے فوجوں کے تجاوز اور جنسی تشدد سے. اس سے بڑھ کر ظلم یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں اجتماعی مفاد کے حوالے سے خاموش رہیں اور اٹھنے والوں کا ساتھ نہ دیں. پھر باری سب کی آتی ہے، سب کی آتی ہے. پھر وہاں پر اسی مدینہ میں 10,000 لوگوں کا قتل عام یزید کی فوج نے کیا ہے. 64 ہجری میں یا 63 ہجری میں 10,000، جن میں تاریخ نے لکھا ہے کہ 750 حافظان قرآن تھے، 750 اور 1700 صحابی تھے. کہاں چلے گئے صحابیوں کا دم بھرنے والے لوگ؟ اٹھو اور کہو کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا. حسین کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اگر حسین کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اس لیے پوری تاریخ میں امویوں کی ہو یا عباسیوں کی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں آتا، بڑے واقعات ہیں اس طرح کے جن کو ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی. لیکن یہ عرض کروں گا کہ پوری تاریخ ہے جس میں علی والوں نے، حسین والوں نے جو حسینی تھے حقیقتاً، انہوں نے وہ شاہکار مقاومت کا مظاہرہ کیا کہ ان کی اس مقاومت کے نتیجے میں آج ہم آزاد ہیں. ابن سکیت بہت بڑا نامی گرامی عالم فاضل، بہت بڑا. متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں معتز اور مؤید کی تربیت کے لیے استاد دیکھنا تھا. ادھر ادھر پوچھا، کہا کہ کون سب سے بہتر اور بڑا استاد ہے؟ جواب ملا کہ ابن سکیت ہے. کہا کہ اچھا ابن سکیت کو بلاؤ. اس کو بلایا، اس سے چند ایک سوال کیے، دیکھا واقعی بہت بڑا علم و فضل کا سمندر ہے. کہا کہ میں اپنے دونوں بچے آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ان کو پڑھائیے. کہا ٹھیک ہے پڑھاتا ہوں. تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ان دو بچوں کی تعلیم اور تدریس میں ابن سکیت نے اتنی کوشش کی کہ ان بچوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی. اب جب استاد آتا تھا تو یہ خلیفہ کے بیٹے تھے، لیکن استاد کے لیے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے. استاد جب جوتے اتارتا تو جوتے سیدھے کرتے رکھتے، اور جب جانے لگتا تو جوتے سیدھے کر کے سامنے رکھتے. استاد کے سامنے کھڑے رہتے، بیٹھتے نہیں. ایک دن کسی نے متوکل سے کہا کہ متوکل تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو اپنے بچوں کا استاد بنایا ہے؟ کہا کون؟ کہا کہ یہ علی کا شیعہ ہے. کہا علی کا شیعہ؟ کہا ہاں. کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ دیکھ لو، چیک کر لو. کہا اچھا. ابن سکیت کو دعوت دی دسترخوان پہ، کھانے میں بڑا کچھ اہتمام کیا. اہتمام کرنے کے بعد کہا کہ ابن سکیت کھانا کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا. کہا اچھا یہ بتاؤ میرے بچے کیسے ہیں؟ کہا کہ بہت زبردست بچے ہیں. کہا تعلیم میں؟ کہا بہت اچھے، ذہانت میں بہت اچھے، ادب میں بہت اچھے، مروت میں بہت اچھے، رویے میں بہت خوب، اخلاق میں فل نمبر. کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم اتنی تعریف کر رہے ہو میرے ان دو بیٹوں کی، تو تمہاری نظر میں میرے یہ دو بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں؟ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر تقیہ حرام ہے، خاموشی حرام ہے، اس لیے کہ آپ کے ایمان اور عدم ایمان کا امتحان ہے. اور ابن سکیت کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اب لب کھولے تو میرے لب یا میری جان بچا سکتے ہیں یا میری جان گنوا سکتے ہیں. لیکن یہ علی کا شیعہ ہے، اٹھتا ہے، چہرہ برف روختہ ہوتا ہے، مضطرب اور
غصے اور غضب کی علامت بن جاتا ہے اور کہتا ہے خلیفہ تم نے اپنے دونوں بچوں کو کس سے نسبت دی؟ علی کے بیٹوں حسن اور حسین سے۔ تو یاد رکھو کہ تمہارے دونوں بیٹوں سے حسن اور حسین نہیں، علی کے غلام قمبر کے پاؤں کے نیچے کی مٹی بھی افضل ہے۔ اس مجاہدت کا نتیجہ کیا ہے؟ فوراً جلاد کو حکم ہوتا ہے آؤ اور اس کی زبان کھینچ لو۔ زبان کیا کرتے ہیں؟ ظلم کی انتہا دیکھو، زبان ادھر آگے سے نہیں بلکہ گردن کے پیچھے سے سوراخ کر کے وہاں سے زبان کھینچتے ہیں باہر اور کہتے ہیں یہ سزا ہے اس کی جو علی کے بیٹوں کو میرے بیٹوں پر فوقیت دے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے مظالم تھے۔ آج ہم نے میدان میں کھڑے ہونا ہے۔ ابھی کوئٹہ میں 4 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ کبھی آپ نے تاریخ میں سنا تھا کہ عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھائے جائیں؟ حتیٰ فرعونیوں نے، نمرودیوں نے، شدادوں نے جب ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تو قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءہم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، ان کے بیٹوں کو، مردوں کو وہ قتل کر دیتے تھے اور خواتین کو چھوڑ دیتے تھے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ کا دشمن، علی کا دشمن، اہل البیت کا دشمن اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ آپ کی ناموس پر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ان کو گولیوں کا نشانہ شناخت کر کے بنا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ آئندہ آنے والے دن کیسے ہوں گے، آئندہ آنے والے دن کیسے دن ہوں گے۔ یہ صرف ایک نمونہ ہے۔ میں تڑپ جاتا ہوں جب یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی دن ہماری ان بہو بیٹیوں ماؤں بہنوں کو وہ بس سے اتار کر، گاڑی سے اتار کر شناخت کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جائیں تو آپ کا سر جھکا ہوگا تو کیسا جھکا ہوگا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں افیون اور چرس کھا کر اور پی کر خاموش اور بے حس ہو جائیں۔ یہ وہ مظالم ہیں جن کے خلاف بولنا ہر خطیب کی اور احتجاج بلند کرنا ہر عزادار کی ذمہ داری ہے، ہر وطنی کی ذمہ داری ہے۔ مستقبل کو پہچانو، مستقبل کے ان خطرات کو پہچانو، ان کا ادراک کرو، اور اگر ادراک کرو گے تو مستقبل محفوظ ہے، ادراک نہیں کرو گے تو اسی طرح سے ذلت کی گہرائیوں میں جا کر گرو گے۔ اور علی کا مکتب ذلیل ہونے نہیں دیتا، حسین کا مکتب ذلت کا مکتب نہیں ہے۔ اس لیے حسین نے ببانگ دوحل فرمایا تھا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ عزیزو، یہ شب عاشور ہے۔ شب عاشور یعنی حسین سے عزم کی رات، حسین سے عہد کی رات، حسین سے وعدے کی رات کہ مولا آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے جو قوم بنائی ہے اس قوم کو ہم زندہ رکھیں گے۔ آپ نے جو رستہ ہمیں دکھایا ہے اس رستے کو ہم ہمیشہ سر بلند رکھیں گے۔ آپ نے جس یزیدیت کے مقابلے میں قیام کر کے اس کے چہرے سے دین کا نقاب کھرچ کر اس کا چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، ہم اس کو دوبارہ کسی پردے کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ یزید ہے اور ہم اس کے مقابلے میں حسینی ہیں اور کھڑے ہیں۔ آج کی رات عہد کی رات ہے، آج کی رات وعدے کی رات ہے، آج کی رات اپنے دل کو حسین سے جوڑنے کی رات ہے، آج کی رات نجات کی رات ہے، آج کی رات اپنے دل کو حسین کے ولولے سے، حسین کے اندر موجود آگ سے، حسین کے نام میں موجود حرارت سے بھرنے کی رات ہے۔
اور کل کا دن بھی اسی طرح سے. ہم نے رسومات کے پیچھے نہیں بلکہ حسین کی سیرت کے پیچھے چلنا ہے. حسین کی سیرت کے پیچھے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد. آج شب غم ہے, شب گریہ ہے. اگر آپ کی آنکھ سے اتنی نمی نکلے جتنی نمی مکھی کے پر کے اوپر ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں, تو یقین جانیے آپ کی عبادت حسین کی بارگاہ میں قبول ہے. چلیے گریہ کی رات ہے. یہ گریہ کیا ہے؟ حسین سے بیعت. یہ گریہ کیا ہے؟ حسین کے درد میں شمولیت. یہ گریہ کیا ہے؟ حسین کی حل من ناصر ینصرنی کی آواز پر لبیک. مولا حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش آپ جب آواز دے رہے تھے یا لیتنی, کاش جب آپ آواز دے رہے تھے حل من ناصر کی کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے, تو اس وقت کاش میں ہوتا اور اپنے آپ کو آپ پر قربان کرتا. کاش میرے بچے ہوتے, میں اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے آپ پر قربان کرتا. یہ اس بیعت کی رات ہے, اس بیعت کی شب ہے. لہٰذا اس رات میں جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے, یہ آنسو عرش تک پہنچتا ہے, فرشتے سنبھال کے رکھتے ہیں اور اسی کو آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. یہ رات رونے کی رات ہے. آئیے آج کربلا کے اس نونہال اور معصوم بچے پر گریہ کریں جو کربلا کا سب سے بڑا شاہ سوار ہے, سب سے بڑا شاہ سوار. کربلا کے میدان میں ذرا چلیں, دیکھیں پیچھے مخیم ہے جہاں پر ابھی مسجد بنی ہوئی ہے, خیمگاہ وہاں پر ہے, سامنے تل زینبیہ ہے جو اونچی چوٹی ہے. خیمے سے وہاں تک کا فاصلہ کم از کم 200 گز ہے, اور اس بلند مقام پر ہمیشہ زینب وہاں پر کھڑی ہوتی تھی اور میدان کی طرف دیکھتی تھی کہاں پر اس کے پیاروں کی لاشیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں, اور اس کی نگاہ ہمیشہ حسین پر ہوتی تھی اور خیمے والوں کی نگاہ زینب پر ہوتی تھی. حسین جب آخری شہید کو حضرت عباس کو ان کی مقتل گاہ میں چھوڑ کر واپس آئے تو خیمے میں آئے. اب خیمے میں کوئی باقی نہیں رہا. اپنے آپ کو تیار کیا, باہر نکلے, پھر خیال آیا کہ اتمام حجت کرنا ہے. اونچی آواز سے پکارے, اونچی آواز سے, حل من ناصر ینصرنا, کیا دنیا میں کوئی ہے جو مجھ حسین مظلوم کی مدد کر سکے؟ حل من ذاب یذبنا, کیا کوئی ایسا ہے جو ہماری اس مشکل میں ہمارا ہاتھ تھام سکے, تاکہ اگر کوئی ایک حلال زادہ دنیا میں موجود ہو, لشکر اشقیاء میں موجود ہو, اس کا دل تڑپے تو وہ تڑپ کر آ جائے اور نجات پا جائے. جب یہ آوازیں دیں, حجت ادا کی, تو اچانک کان میں آواز آئی کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا ہے. دوڑ کر خیمے میں آئے, کیا دیکھا؟ دیکھا کہ تمام اہل البیت کی مخدرات چیخ چیخ کر رو رہی ہیں, ان کی آوازیں بلند ہیں. کہا کہ کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جب آپ کی مظلومیت کی یہ آواز اٹھی ہے تو یہ معصوم بچہ بار بار گہوارے سے زمین پر گرتا تھا اور روتا تھا. کہا کہ رباب اٹھو, اس بچے کو تیار کرو اور میرے حوالے کر دو. اب میرا خیال ہے اس بچے کی قربانی کا وقت ہے. بچے کو تیار کیا, ہاتھوں میں اٹھایا, میدان کی طرف چل پڑے. جب لشکر اشقیاء کے سامنے پہنچے تو وہاں پر ایک غلغلہ تھا, شور شرابہ تھا.
وہ یہ سمجھے حسین اب قرآن لے کر آئے ہیں تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر اس بچے پانی مانگ سکیں اور امان مانگ سکیں۔ حسین ابن علی ان کے مقابلے میں آئے، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ظالموں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے تو نہیں آئے۔ اس معصوم بچے کی ماں کا دودھ 3 دن سے خشک ہے اور یہ بچہ 3 دنوں سے پیاسا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے چند گھونٹ پانی کے اس بچے کو دے سکو؟ میں نہیں پیتا، تم اس بچے کو دے دو۔ خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض روایات میں ہے اور بعض بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ حسین نے آخری اتمام حجت کیا، کہا کہ لو میں اپنے اس معصوم بچے کو تپتی ہوئی ریگزار پر چھوڑ دیتا ہوں، خود آ کے دودھ پانی پلا دو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ بچہ تپتی ہوئی ریگزار پر رو رہا ہے لیکن کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہے۔ پھر بچے کو اٹھایا، کہا کہ بیٹا علی اصغر، ذرا ان لشکر اشقیاء کے ممبروں کو، افراد کو بتا دو کہ تم پیاسے ہو۔ اب عجیب منظر ہے، یہ معصوم بچہ اپنے منہ، اپنے لب کھولتا ہے اور اپنی پیاسی زبان نکالتا ہے اور اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا لشکر اشقیاء میں جو غلغلہ برپا ہوا، عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، حرملہ نے تیر اپنے کمان پر لگایا۔ آپ نے سنا ہوگا 3 شعبوں کا تیر، آگے 3 پھلوں والا تیر۔ جنگوں میں اس زمانے میں 3 طرح کے تیر تھے، 1 پھل والے، 2 پھل والے، 3 پھل والے۔ 1 پھل والا گھستا تھا سینے میں، چرتا تھا، نکل جاتا تھا۔ 2 پھلوں والا اس کو سوراخ کرتا تھا، 3 پھلوں والا ذبح کر دیتا تھا۔ اور 3 پھلوں والے تیر کو ہمیشہ سب سے بڑے شاہ سوار کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب جب حرملہ نے حکم دیا، عمر سعد نے حکم دیا، تو حرملہ نے 3 شعبوں اور 3 پھلوں والا تیر کھینچا، اور اس کے بعد جب یہ تیر سنسراتا ہوا آیا اور گلوئے اصغر سے ٹکرایا، تو پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ فَصُبِحَ إِلَى الْأُذُنِ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک یہ معصوم بچہ ذبح ہو گیا۔ یہ معصوم بچہ ذبح ہو گیا۔ حسین ابن علی نے اس کا خون اٹھایا، آسمان کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہا بار الہ گواہ رہنا، میرا یہ پیاسا بچہ یوں بے دردی سے شہید ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی خون کو اپنے چہرے سے ملا اور کہا کہ بار الہ گواہ رہنا، میں اپنے اس معصوم بچے کے خون سے خون آلود چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں میں حاضری دوں گا۔ اب اس بچے کو لے کر خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ مختار نے جب حرملہ کو پکڑا تو حرملہ اور اس کے ساتھیوں سے اعترافات لیے، تو اس کے ایک ساتھی سے جب مختار نے پوچھا کہ کبھی تمہارا ہوا کہ تمہارا دل تڑپا ہو کہ کاش ایسا نہ ہوتا کربلا میں، تو کہا ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا جہاں پر میں بھی تڑپ گیا تھا۔ کہا کب؟ کہا اس وقت جب علی اصغر کا گلا چر گیا اور حسین نے اس بچے کو اٹھایا اور خیمے کی طرف جب جانے لگے تو دیکھا خیمے کے دروازے پر خیمے کا پردہ اٹھا کر ایک خاتون زار و قطار روتی ہوئی کھڑی ہے۔ میں نے دیکھا وہ خاتون اس علی اصغر کی ماں تھی۔ اب حسین میں ہمت نہیں تھی کہ اس ماں کے سامنے اس معصوم بچے کے لاشے کو لے کر جاتے، اس لیے رک گئے اور آگے نہیں بڑھے۔ 7 دفعہ ایسا ہوا کہ خیمے کے قریب گئے واپس آ گئے، پھر قریب گئے واپس آ گئے، پھر قریب گئے واپس آ گئے، لیکن آخری دفعہ جب خیمے کے قریب پہنچے اور پردہ ہٹا اور حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے اور اس خاتون نے، رباب نے اس معصوم بچے کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو پھر ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ اے میرے لال، اے میرے علی اصغر، کیا تجھ جیسے چھوٹے بچے کو بھی یوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تجھ جیسے چھوٹے بچے کو یوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت رباب جب تک زندہ رہیں ان کے اشک اور ان کے آنسو خشک نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ روتی تھی۔ اور دوسری بات جو بڑی عجیب ہے، جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں رہی، ہمیشہ دھوپ میں رہی، ہمیشہ دھوپ میں رہی۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد جب
اسیروں کو عراق سے شام سے آزادیاں ملی اور یہ لوگ مدینہ آ گئے تو مدینہ میں زینب سلام اللہ علیہا نے فرش عزا بچھائی، مدینہ کی خواتین کو بلایا، ہر ایک غم مناتا تھا، ہر ایک آ کر روتا تھا، ہر خاتون روتی تھی، ہر بچہ روتا تھا۔ اب قریش کی سردار کی ایک بیوی خاتون جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا دھوپ میں ایک سیاہ چہرے کی خاتون کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے کہا، اے کنیز جا کر سائے میں بیٹھ جاؤ، دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو؟ جیسے ہی یہ لفظ زینب نے سنا تڑپ کر کھڑی ہو گئی، باہر آئی، کہا کہ تم نے کیا کہا اس خاتون کو؟ کہا کنیز؟ کہا کہ ہاں، اس کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھی یہ کنیز ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا کہ یہ رباب ہے، حسین کی زوجہ اور علی اصغر کی والدہ۔ کہا کہ ان کی چہرے کی رنگت اتنی کالی ہو گئی ہے؟ کہا کہ ہاں، جب سے علی اصغر کا گلا کٹ گیا ہے یہ کبھی بھی سائے میں نہیں رہی، ہمیشہ دھوپ میں رہی۔ کہا کہ اچھا، میں نے اس خاتون کا دل دکھایا ہے، قدموں پہ گری، معافیاں مانگی اور کہا کہ میرے گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے، آپ نے آ کے میری دعوت کھانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اہل البیت سارے جمع ہوئے، اس کے گھر میں پہنچے۔ اس کے گھر میں جب دسترخوان بچھا تو پھر پلاؤ کے ساتھ، کھانے کے ساتھ ایک مرغ مسلم لایا گیا، لیکن مرغی کیسی تھی؟ جس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی رباب کی نگاہ اس کٹی ہوئی گردن پر پڑی، فوراً آہو بکا شروع ہو گیا، پریشان ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ زینب نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اب جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس مخدرہ کو جہاں کہیں کسی حیوان کا بھی کٹا ہوا سر نظر آتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے اصغر زندہ ہو جاتے ہیں۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔